بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی بنگلہ دیش کے ایک گاؤں میں واقع حویلی سے متعلق ہے، جس کے مالک حاجی صاحب نے اپنی بیٹی سارہ کی شادی کا اعلان کیا تھا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ شادی آبائی حویلی میں ہوگی۔ یہ حویلی کئی نسلوں سے ان کے خاندان کی ملکیت تھی اور فاطمہ کے پردادا کے دور سے خالی پڑی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ وہ شہر سے اپنے ملازمین بھی لے کر حویلی آئے تھے، لیکن حویلی میں رہنے والا ایک ملازم گونگا تھا جو انتہائی پراسرار سا بھی تھا۔ اس کا نام ندیم تھا۔ نہ کسی سے گھلتا ملتا اور نہ ہی کچھ مانگتا تھا، بس چپ چاپ اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ وہ اس حویلی میں سالوں سے موجود تھا۔ اسے کون لایا، اس کے بارے میں پوری معلومات خود حویلی کے مالکوں کو بھی نہیں تھی، لیکن حاجی صاحب جانے کیوں اس کے ماتھے پر بنے ایک کالے سے نشان کو دیکھ کر چونک سے کے۔ اس لیے جہاں وہ دوسرے ملازمین سے انتہائی سخت الفاظ میں بات کرتے، وہیں پر وہ ندیم سے انتہائی نرمی سے بات کرتے تھے۔ وہ صرف حویلی کی صفائی اور بھاری کام کرتا تھا اور ہمیشہ سر جھکائے رہتا، مگر اس کی نگاہوں میں چند سیکنڈ سے بھی زیادہ دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے دیگر نوکر اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر اس سے بات کرنے لگتے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں بیٹھے بٹھائی اتنی سرخی آ جاتی جو دیکھنے والوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ اور یہ بات کئی بار آزمانے کے بعد حویلی کے دیگر نوکروں نے اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ اس کی عجیب و غریب پراسرار شخصیت کے بارے میں اکثر سرگوشیوں میں بات ضرور کرتے تھے۔ اس کا پراسرار انداز ہر کسی کو خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ بعض اوقات اس کے قدموں کی چاپ ایسے محسوس ہوتی جیسے کوئی بھاری سایہ چل رہا ہو۔ ادھر فاطمہ کی تیل مہندی کی تیاریاں شادی سے 10 دن پہلے ہی شروع کر دی گئی تھی۔ اسے ہر دوسرے دن اپٹن، خوشبودار تیل سر سے پیر تک لگایا جاتا۔ پیلے لباس میں تو وہ کسی اپسرا سے کم نظر نہیں آتی تھی۔ اسے اسی وجہ سے روز ہی نہانا پڑتا۔ ایک دن اپٹن لگانے کے بعد وہ شاور لے کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ اس کا دل چاہا کہ کمرے سے باہر جائے۔ ان کے ہاں رواج تھا کہ جب لڑکیاں ایک دفعہ مائیوں بیٹھ جاتی ہیں تو پھر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی، لیکن فاطمہ اتنے دنوں سے کمرے میں بند رہ رہ کر تنگ ہو گئی، تو فاطمہ نے کمرے سے باہر نکلنے کا سوچا۔ اس نے اپنے گیلے بالوں میں برش کیا، پازیب پہنی اور ہرا دوپٹہ لے کر وہ باہر نکل آئی۔ حویلی میں سب سو چکے تھے، ہر طرف ایک سکوت طاری تھا۔ فاطمہ کو نیند نہیں آ رہی تھی تو حویلی کے دالان میں چلنے لگی، اور اچانک اسے ندیم کی شکل نظر آئی۔ وہ تہہ خانے جانے والی سیڑھیوں کے پاس ہی بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھیں کسی جانور کی طرح چمکتی دیکھ کر فاطمہ ڈر سی گئی اور گھبرا کر واپس پلٹی، اور دل ہی دل میں خود کو یقین دلانے لگی کہ یہ صرف اس کا وہم ہے۔ وہ تیزی سے اندر آئی تو سامنے ہی اس کی والدہ کھڑی تھیں، جو اسے یوں باہر سے آتا دیکھ کر تیوری چڑھاتے ہوئے بولیں، یہ تم باہر کیا کر رہی تھی؟ ویسے ہی امی، دل تنگ ہو رہا تھا، وہ گھبرا کر ایک دم بولی تو اس کی امی نے کہا، یہ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ امی، آپ نے ندیم کو دیکھا ہے؟ کیوں، کیا ہوا اسے؟ وہ باہر تہہ خانے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں… اتنی بات کر کے فاطمہ تو چپ ہو گئی، لیکن اس کی امی پریشانی سے بولی، کیا ہوا ہے اس کی آنکھوں کو؟ امی، اس کی آنکھیں انسانی آنکھیں نہیں لگتی، بھلا اس قدر انسانی آنکھ کیسے چمک سکتی ہے؟
یا خدا، مائیوں بیٹھی لڑکی کب باہر نکلتی ہے بھئی؟ کیوں بدشگونی کو دعوت دے رہی ہو؟ جاؤ اندر اپنے کمرے میں جا کر بیٹھو۔ تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح فاطمہ نے ندیم کو چائے کے برتن اٹھاتے غور سے دیکھا تو اس میں ڈر والی کوئی بات محسوس نہیں کی۔ وہ اچانک مڑی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے برتنوں والی ٹرے کا زمین پر گرنے کی زوردار آواز سنائی دی تو وہ پلٹی۔ دیکھا تو برتنوں سے بھری ٹرے ندیم کے تو ہاتھ میں تھی، اور فرش پر کوئی برتن گرا ہوا یا ٹوٹا ہوا اسے دکھائی نہ دیا تو اس کے دل میں ایک عجیب خوف بھر گیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ندیم کی طرف دیکھا تو اس کی پراسرار چمکتی آنکھوں میں وہ تادیر دیکھ نہ سکی اور فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں آ کر وہ اس بات کو بار بار سوچتی رہی کہ اچھے بھلے برتن گرنے کی آواز اسے اپنے بالکل پیچھے سنائی دی تھی، لیکن جب وہ مڑی تو کوئی برتن ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں جوں ہی اس کی امی کمرے میں آئیں تو اس نے فوراً انہیں بتانا چاہا کہ امی، مجھے یہ ندیم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تو اس کی امی ایک دم بگڑ کر بولیں، اب تم مجھے رات کی طرح کی کوئی کہانی سنانے مت بیٹھ جانا۔ آج تمہاری سہیلیاں مہندی لانے کا کہہ رہی ہیں، تم فوراً گرین لہنگا پہن کر تیار ہو جاؤ۔ تو فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اس کا دل کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گرین لہنگا پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سراپے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اسے آئینے میں اپنے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلتا ہوا محسوس ہوا، اور اسے لگا جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ یہ سب کچھ آئینے میں وہ دیکھ رہی تھی اور خوف کے مارے تو جیسے جم ہی گئی، کیونکہ اندر جو بھی آیا تھا وہ اب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اسے ایک دم سے اپنا سارا جسم ٹھنڈا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کھڑی ہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیروں میں پہنی پازیب پر کسی کی انگلیاں چلتی ہوئی محسوس ہوئیں تو ایک دم سے وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی اور دائیں بائیں گول گول گھوم کر دیکھنے لگی۔ باقاعدہ کسی کے کمرے میں موجودگی وہ ٹھیک ٹھاک محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک اسے موتیے کی خوشبو آئی۔ اس نے پلٹ کر اپنے بستر پر دیکھا تو وہاں پر 2 گجرے پڑے تھے، تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا تھا تو پھر یہ گجرے کہاں سے آ گئے؟ وہ اسی پریشانی میں کھڑی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا تو وہ دہل گئی۔ سامنے اس کی امی کھڑی تھیں اور اسے یوں حواس باختہ دیکھ کر وہ غصے سے بولیں، تم ابھی تک یہاں پر کھڑی ہو، نیچے کیوں نہیں آ رہی؟ تو وہ بولی، امی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یہاں پر کچھ بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تو اس کی امی بولیں کہ اب کیا ہوا؟ تو وہ بولی، امی، ابھی میرے سامنے دروازہ خود بخود کھلا تھا اور پھر مجھے اپنے پیروں کے پاس کسی کی انگلیاں بھی محسوس ہوئیں، اور یہ گجرے دیکھیں، جب سے میں کمرے میں موجود ہوں کمرے میں تو کوئی بھی نہیں آیا، پھر یہ گجرے کس نے رکھ دیے؟ کیا آپ نے کسی سے منگوائے تھے میرے لیے؟ تو اس کی امی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ تمہارے لیے گجرے لے کر آئیں، اور نہ ہی تمہاری کوئی سہیلی لے کر آئی ہے۔ تو آخر پھر یہ سب کیا ہے امی؟ اس نے ایک دم پریشانی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی امی خاموش ہو گئیں، لیکن پھر منہ ہی منہ میں چاروں کل پڑھ کے انہوں نے اس کے اوپر پھونک مار دیے اور کہا، وہم نہ کرو، تمہیں کہا بھی ہے کہ مائیوں بیٹھی لڑکی کمرے سے نہیں نکلتی، تو کیا ضرورت تھی آدھی رات کو باہر گھومنے پھرنے کی؟ چلو اب نیچے، تمہاری ساری دوست تمہیں اپٹن لگانے کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو وہ خاموشی سے اپنی امی کے ساتھ چل پڑی۔ فنکشن ختم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور ایک بار پھر شاور لے کر وہ باتھ روم سے نکلی ہی تھی کہ اس کی امی کمرے میں آئیں اور اس سے کہا، اب سو جاؤ،
صبح تمہاری مہندی کی باقاعدہ رسمیں شروع ہوں گی اور کوئی ضرورت نہیں ہے آج باہر نکلنے کی۔ تو اس نے سر ہلا دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اسے لگا جیسے کوئی اس کے بستر کے عین نیچے لیٹا ہوا ہے، کیونکہ گہری سانسوں کی آوازیں سن کر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے بستر سے نیچے جھانکا، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ جیسے ہی اس نے واپس بستر پر اپنا سر رکھا، اس کا بستر زور زور سے ہلنے لگا، جیسے کوئی نیچے سے اسے دھکیل رہا ہو۔ وہ خوف کے مارے چیخنے لگی، لیکن اس کی آواز تو جیسے گلے میں ہی پھنس گئی۔ وہ ڈر کے مارے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ جوں ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی ندیم کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر تو وہ ڈر سی گئی۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ اسے کچھ کہتی، ندیم نے اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی، جیسے اسے چپ رہنے کا کہہ رہا ہو، اور پھر اس کے پاس سے ہوتا ہوا وہ کمرے میں چلا گیا اور کمرے میں دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ پھر اچانک وہ بستر کے نیچے جھکا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھوں میں ایک کالے رنگ کا بہت بڑا سا سانپ تھا جو اس نے گردن سے دبوچ رکھا تھا۔ سانپ کو ندیم کے ہاتھ میں دیکھ کر فاطمہ کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ندیم نے اسے غور سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ ڈرنے کی اب قطعاً ضرورت نہیں، اب وہ سو سکتی ہے، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ لیکن فاطمہ تو جیسے اپنی ہی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کی سمجھ سے بالکل بالاتر تھا۔ اگلے دن ہی حویلی میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ اس کے والد نے ایک بڑی رقم شادی کے انتظامات کے لیے لاکر سے نکالنی چاہی تو یہ دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ پیسوں کی موٹی موٹی گڈیاں جل کر راکھ ہو چکی تھیں، اور اس میں ایک ٹکا بھی سلامت نہیں تھا۔ تو وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے پریشان کھڑے رہ گئے۔ پوری حویلی میں کوہرام مچ گیا کہ حاجی صاحب کی چوری ہو گئی ہے۔ اب اتنی بڑی رقم وہ کس سے مانگیں، کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فاطمہ اور اس کی ماں کا تو رو رو کر برا حال تھا، اور گھر میں آئے ہوئے مہمان بھی پریشان تھے کہ اچانک ندیم نے حاجی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے بہت بڑی رقم ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ تو حاجی صاحب حیران ہو کر اپنے اس نوکر کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے وہ رقم چپ چاپ اس سے لے لی، لیکن ندیم ان کی نظروں میں آ گیا۔ وہ کچھ گھبرائے تو ندیم فوراً کمرے سے نکل گیا۔ اس میں کچھ تو ایسی بات تھی جو باقیوں سے مختلف تھی۔ اتنی بڑی رقم کا احسان کرنے کے بعد وہ پھر سے کاموں میں جٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے جیسچر سے یہ دکھانے کی قطعاً کوشش نہیں کی کہ تھوڑی دیر پہلے بھیکاری بنے حاجی صاحب پر اس نے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ سارے انتظامات خیر و عافیت کے ساتھ طے ہونے لگے۔ مہندی کی رسم باقاعدہ شروع ہو چکی تھی، مہمان آنے لگ گئے تھے، جب اچانک ہی حاجی صاحب کو یہ اطلاع ملی کہ مہندی کے لیے جو کھانا بنایا تھا وہ سارے کا سارا خراب ہو چکا ہے۔ تو حاجی صاحب کے ہاتھوں کے تو طوطے ہی اڑ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً بھاگم بھاگ اس جگہ گئے جہاں دیگیں بن رہی تھیں۔ ایک ایک دیگ کا ڈھکن اٹھا کر جب انہوں نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ دیگ پکانے والے الگ حیران تھے کہ یہ ہو کیا گیا، حالانکہ وہ سب عرصے دراز سے انتہائی تجربہ کار کوک تھے۔ مہمان کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں یہ عالم تھا کہ ایک دیگ کا سالن بھی ایسا نہیں تھا جو مہمانوں کے آگے رکھا جا سکے۔ اچانک وہاں پر ندیم ایک دم سے آیا اور فوراً دیگوں کے ڈھکن اٹھائے۔ اس کی یہ حرکت سب دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس نے فضا میں ہاتھ بلند کر کے نہ جانے کیا پڑھا، اور پھر اپنے ہاتھ کو دیگوں کی طرف لایا تو دیکھتے ہی دیکھتے دیگوں میں سے انتہائی لذیذ خوشبو آنا شروع ہو گئی۔
حاجی صاحب کے ساتھ باقی لوگ بھی فوراً دیگوں کے پاس گئے تو دیکھا سالن اور چاول اور باقی جتنا بھی کچھ بنایا گیا تھا وہ سب ٹھیک ٹھاک ہے اور خوشبودار ہے، اور کوئی بھی جلی ہوئی یا بدبو اب ان کھانوں میں سے نہیں آ رہی۔ تو وہ سب حیران ہو کر ندیم کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ندیم جیسے اندر آیا تھا ویسے ہی باہر چلا گیا، تو وہاں موجود سب ٹھٹک کر سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ ندیم ہے کون۔ ان کے نوکروں نے دبے الفاظ میں کہا کہ یہ کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ ندیم ہو نہ ہو کوئی ہوائی مخلوق ہے۔ تو نوکروں کی بات پر حاجی صاحب زیر لب مسکرائے لیکن بولے نہیں کہ بعض اوقات چپ ہی بھلی ہوتی ہے۔ اگلے دن بارات کا دن تھا اور اس دن ندیم بے حد ایکٹیو ہر جگہ دکھائی دے رہا تھا۔ کبھی وہ کچن میں ہوتا، کبھی باہر دالان میں جہاں کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہر طرف کے انتظامات کو اس نے ایسا لگتا تھا جیسے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہو۔ اتنے میں فاطمہ کی امی نے فاطمہ کو شادی کا لہنگا پہننے کے لیے دیا۔ فاطمہ واش روم سے نکل کر اپنے وارڈروب میں گئی کہ اپنا شادی کا لہنگا پہن سکے، تو یہ دیکھ کر تو اس کی چیخ ہی نکل گئی کہ اس کے لہنگے کو تو آگ لگی ہوئی ہے۔ فاطمہ کے کمرے سے چیخنے پکارنے کی آواز سن کر سب اس کے کمرے کی طرف دوڑے، تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فاطمہ کے عروسی لہنگے، فینسی جوتے، میک اپ، ہر سامان کو آگ لگی ہوئی ہے، جبکہ باقی کمرے کی چیزیں بالکل ٹھیک حالت میں ہیں۔ یہ تو انتہائی بدشگونی کی بات ہے۔ جس نے دیکھا وہ یہی بات کرنے لگا، بلکہ گھر کے نوکر تو دبے دبے الفاظ میں کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ ندیم کا کیا دھرا ہے۔ تو فاطمہ کی امی نے بھی دیکھا بدیکھی سب کے حاجی صاحب کے کان میں کہہ دیا، تو وہ ایک دم سے غصے سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ جس شخص نے پوری حویلی میں میرے مشکل وقت میں میرے کام کو آسان کر دیا، تم اسی پر شک کر رہی ہو؟ وہ جو بھی ہے لیکن میں اس کا بہت احسان مند ہوں۔ تو فاطمہ کی امی چپ ہو گئیں۔ اسی وقت ندیم بھی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اشارے سے حاجی صاحب کو اپنی طرف بلایا، تو حاجی صاحب اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ اب ندیم آگے آگے چل رہا تھا اور حاجی صاحب خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ ایک کمرے میں آ کر رک گیا۔ یہ کمرہ خاص کمرہ تھا جو ان کے پرکھوں سے بند رہتا تھا، جس پر بڑے بڑے سے تالے لگے ہوئے تھے، لیکن وہ تالے اب کھلے ہوئے تھے۔ تو ندیم نے ان تالوں کی طرف اشارہ کیا تو حاجی صاحب ساری بات سمجھ گئے۔ اس کمرے میں ان کے پردادا کے وقتوں سے جنات اور شیاطین کو بند کر کے رکھا گیا تھا۔ خدا جانے یہ تالے کس نے کھولے، اور اب وہی اس گھر میں آزاد ہو کر پریشانیوں میں اضافہ کر رہے تھے۔ ندیم کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہونے لگیں اور اس نے ایک کالے رنگ کا دھاگا حاجی صاحب کے ہاتھ میں دیا اور اشارے سے انہیں بتایا کہ اپنے گھر کے تمام افراد کی کلائی میں یہ دھاگا باندھ دیں۔ تو انہوں نے ویسے ہی کیا، اور پھر انہوں نے اپنی فیملی سے پوچھا کہ یہ دروازہ کس نے کھولا، تو حاجی صاحب کی بیوی نے کہا کہ یہ دروازہ میں نے ہی کھلوایا تھا تاکہ صاف صفائی ہو جائے۔ تو حاجی صاحب انتہائی برہم ہو گئے کہ یہ عقل مندی کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی۔ اتنے بڑے بڑے تالے اور زنجیریں لگی دیکھ کر بھی تمہیں ہوش نہ آیا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ خیر، اب یہ غصے کا وقت تو نہیں تھا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب بس وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ فاطمہ کی رخصتی خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے اور کوئی اور نقصان یا رکاوٹ نہ آئے۔ تو وہ ایک دم ندیم کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ رخصتی کا وقت قریب آنے والا ہے، بس کسی طرح فاطمہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میں آج ہی اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو ندیم نے سر اٹھا کر سکون کا سانس بھرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ سب ٹھیک ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ فاطمہ کی رخصتی تک ندیم فاطمہ کے ارد گرد ہی رہا، حالانکہ زنان خانے میں مردوں کو چھوڑنے کا رواج نہیں تھا،
لیکن حاجی صاحب ندیم کو کچھ نہیں کہتے تھے، جس پر سارا گھر حیران تھا کہ بھلا دلہن کے کمرے میں ندیم کا کیا کام۔ جب وہ تیار ہو کر بیٹھی تو اس نے دلہن کے ارد گرد ایک سفید رنگ کی لکیر کھینچ دی، اور پھر ندیم عین اس کے پیچھے بالکل الرٹ حالت میں ایسے کھڑا تھا جیسے وہ فاطمہ کا باڈی گارڈ ہو۔ فاطمہ کی رخصتی ہو گئی تو حاجی صاحب نے اپنی فیملی کو بھی کہا کہ بس اب یہاں سے چلو، تو ان کی بیوی بڑی حیران ہوئی کہ جلدی جانے کا کیا مقصد ہے، ہم کل چلے جائیں گے، آج تو بہت تھکاوٹ ہے۔ تو حاجی صاحب نے اپنی بیوی کو دیکھ کر کہا، جب میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے، لہٰذا فوراً تیار ہو جاؤ اور مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ جانے سے پہلے حاجی صاحب خاص طور پر ندیم سے ملے اور اس کا شکریہ ادا کیا، تو ان کی بیوی بڑی حیران ہوئی لیکن خاموش رہیں۔ جب وہ سب گاڑی میں بیٹھ گئے اور حویلی سے کافی دور نکل آئے تو انہوں نے آہستہ سے اپنی بیوی سے کہا، تم جانتی ہو یہ ندیم کون ہے؟ تو ان کی بیوی انتہائی پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بولے کہ ندیم میرے پردادا کا وہ خاص جن طالب علم ہے جو ان سے قرآن پاک کی تعلیم لیتا رہا۔ کچھ جنات میرے پردادا کے خلاف بھی تھے تو ان کے اوپر حملے بھی کرتے رہتے۔ چونکہ صاحب علم تھے تو انہوں نے کچھ شریر جنوں کو اس کمرے میں قید کر دیا تھا تاکہ یہ گاؤں ان کی شرارت سے محفوظ رہے۔ تو ندیم اور اس کا خاندان اس وقت سے یہاں پر رہ رہا ہے۔ اس کا خاندان بہت بڑا ہے اور ہماری وجہ سے وہ تنگ بھی ہو رہے تھے، لہٰذا میں نے یہی بہتر سمجھا کہ ان کے مسکن کو مزید ان کے لیے پریشان کن نہ بنایا جائے، اس لیے وہاں سے میں جلد ہی چلا آیا۔ وہ حویلی اس کے بعد سے اب تک بند ہی ہے اور وہاں پر وہ گونگا جن اور اس کا خاندان اب بھی سکون سے رہ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حاجی صاحب کے بعد ان کی اولاد میں سے کوئی بھی اس حویلی میں رات گزارنے کی سکت نہیں رکھتا۔ جہاں جہاں بھی ہماری آواز سنی جا رہی ہے، آپ سب سننے والوں کا بہت شکریہ۔ ہمیں یوں ہی سپورٹ کرتے رہیں اور ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب بھی کریں۔ مجھے آپ کی رائے کا بہت شدت سے انتظار رہتا ہے، تو خدا را اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہم آپ کی رائے کی روشنی میں اپنی کہانیاں تخلیق کر سکیں۔ دعا ہے کہ میرے تمام سننے والوں کی جائز حاجات ضرور پوری ہوں۔